السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی مخالفت میں یہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، اور دلیل کے طور پر قرآن کریم کی آیت پڑھتے ہیں کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم تھی، آپ پر نازل ہوئی تھی، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا امام ہو، مقتدی ہو، منفرد ہو، جو بھی، لا صلاۃ لمن، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جو فاتحہ نہیں پڑھتا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتحہ کے بغیر جو نماز پڑھے گا وہ ناتمام ہے، وہ اونٹنی کے مرے ہوئے بچے کی طرح جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور یہی حدیث بیان کر کے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بتایا، جب ان سے پوچھا گیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، پوچھا گیا کہ ہم امام کے پیچھے بھی فاتحہ پڑھیں، تو انہوں نے کہا کہ آہستہ سے پڑھو، ٹھیک ہے، اونچی آواز سے نہ پڑھو، آہستہ پڑھو، پڑھنی لازم ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز جو ہے وہ اونٹنی کے مرے ہوئے بچے ناتمام بچے کی طرح ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں، نماز نہیں قبول ہوگی۔ اور ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے پیچھے لگتا ہے تم پڑھتے ہو قرآن؟ صحابہ نے کہا کہ ہم پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ سوائے فاتحہ کے کچھ نہ پڑھا کرو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم ہے انہیں۔ قرآن کی آیت جو کہ مکہ میں نازل ہوئی، مکے میں نازل ہونے والی آیت فاتحہ سے کیسے روک رہی تھی، جبکہ مدینے میں آ کر صحابہ کرام نماز میں امام کے پیچھے باتیں بھی کر لیا کرتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری مسلم وغیرہ میں موجود ہے، صحیح مسلم کی صریح حدیث ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہم مدینے میں آ کر بھی آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کیا کرتے تھے، پھر وقوموا للہ قانتین یہ آیت نازل ہوئی تو پھر باتیں منع ہو گئیں۔ جب باتیں بھی جائز تھی تو فاتحہ کیسے منع تھی؟ اور پھر یہ خود جب امام کے پیچھے آ کر نماز میں ملتے ہیں تو کیسے اللہ اکبر کہتے ہیں نا، اللہ اکبر کہہ کر نماز میں شامل ہوں گے، تو ادھر امام قرآن پڑھ رہا ہے اور یہ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، تو کیا یہ اس آیت کی مخالفت نہیں ہوئی نا؟ اور پھر یہ خود کہتے ہیں حدیث کی مخالفت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کھڑی ہو جائے تو کوئی نماز نہیں ہوتی۔ یہ کہتے ہیں کہ امام فجر کی نماز پڑھا رہا ہو فرض، پیچھے کوئی شخص آئے اس نے سنتیں نہیں پڑھیں، وہ ستون کے پیچھے کھڑے ہو کر 2 سنتیں پڑھ لے جلدی جلدی سے، پھر امام کے ساتھ شامل ہو جائے، تو ان کو اس آیت پر عمل کرنا اس وقت نہیں نظر آیا جبکہ وہ حدیث کے بھی خلاف ہے، اور ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فاتحہ پڑھو، فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھو۔ تو جتنی بھی دلیلیں ہیں امام کے پیچھے قرات کو روکنے کی، وہ فاتحہ کے علاوہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ فاتحہ کے بغیر جو ہے وہ آپ نہ پڑھو، فاتحہ پڑھو، کیونکہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ امت مسلمہ کے مسائل کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک